اتنے انمول تھے وہ دن جب میں کسی آزاد پرندے کی مانند گھر کے چمن میں ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی تھی۔ کائنات کی ہر شے سے بیگانہ میری زندگی بچپن کے سفر میں تھی۔ یہ میرے بچپن کے دن تھے جن کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اس کے بعد عمر کا وہ دور آیا جب آئینے کے مقابل اپنے عکس سے باتیں کرنے لگی۔ شاید شعور کی دلہیر پر قدم رکھ چکی تھی، جبکہ میری دونوں بہنیں ابھی چھوٹی تھیں۔ اب میں عمر کے اس حصے میں تھی جس میں تمناؤں، چاہتوں اور ارمانوں کی گنگناہٹ دھیمے سروں میں سنائی دینے لگتی ہے، اور ہر لڑکی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے۔ میں بھی تصورات میں کھوئی آنے والے دنوں کی خوشیاں خوابوں میں سمیٹ رہی تھی کہ ایک دن کچھ انجانے لوگ ہمارے گھر آئے اور میرا رشتہ طلب کیا۔ والدین کو رشتہ پسند آ گیا اور منگنی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر وہی لوگ آئے۔ میں خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی۔ سنا تھا کہ شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ مہمان آ کر رخصت ہو گئے، مگر میرے گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ مایوس اور مضطرب دکھائی دیے۔ ان کے مرجھائے چہرے دیکھ کر سمجھ گئی کہ ان کی آس ٹوٹ گئی ہے۔ تبھی امی نے بتایا کہ لڑکی والے منگنی توڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، پہلے بڑی کو پسند کر کے رشتہ طے کر لیا اور اب بڑی کو چھوڑ کر منجلی کو مانگ رہے تھے۔ بھلا یہ کیا شریفوں کا طریقہ ہے؟ لڑکیاں نہ ہوئیں کھلونے ہو گئیں، وہ رشتہ ختم کر گئے ہیں۔ یہ سن کر زمین پیروں تلے دھستی معلوم ہوئی اور میرے خواب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ وہ رشتے کی بات ختم کر گئے ہیں، بلکہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری دونوں چھوٹی بہنوں کا کیا ہوگا۔ ایک تو اب بچپن کی دیوار پھلانگ کر جوانی کی دلہیر پر قدم رکھنے والی تھی، اور دوسری ابھی چھوٹی تھی۔ منگنی اس بات پر ٹوٹی تھی کہ لڑکے نے منگنی والے دن میری منجلی بہن کو دیکھا تو گھر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ تم نے بڑی کا رشتہ کیوں لیا جبکہ دوسری اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکش خد و خال والی ہے۔ آپ کو وہ نظر نہیں آئی تھی؟ میری شادی کرنی ہے تو دوسری والے کا رشتہ طلب کریں، میں ان کی بڑی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ لڑکے کی اس بات کا ذکر انہوں نے جب میرے والدین سے کیا تو میرے والدین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک بڑی کی شادی نہیں ہو جاتی ہم چھوٹی لڑکیوں کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ہماری بڑی بیٹی قبول نہیں تو رشتہ چھوڑ دیجیے۔ اس میں شک نہیں کہ چھوٹی بہنیں مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرے برابر ہو رہی تھی، مگر امی ابو ان کے لیے آئے رشتے اس وجہ سے ٹھکرا رہے تھے کہ بڑی کی موجودگی میں چھوٹی بیٹیوں کو کیوں کر بیاہ دیں۔ یہی سوچ کر آنکھیں بھر آتی تھیں کہ میری معمولی صورت کے باعث میری بہنوں کے اچھے نصیبوں کو ٹھوکر لگائی جا رہی تھی۔ میں جس ماحول میں پلی بڑی تھی یہاں لڑکیوں کا اپنی شادی اور رشتے ناطے پر اظہار خیال معیوب بات سمجھی جاتی تھی، جبکہ میں اپنے والدین کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر لوگ میرے بجائے منجلی یا چھوٹی کو پسند کر لیں تو اچھا رشتہ گنوانے کے بجائے ہاں کر دینی چاہیے، تاکہ غربت میں ایک بچی کے فرض سے تو فارغ ہو پائے۔ جب میرے مقدر میں ہوگا تو میرا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن والدین نے اپنی سوچ نہ بدلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بہنیں میرے برابر کی ہو گئیں۔ والدین اپنی ضد پر قائم رہے۔ والدہ پھر سے مصلے پر بیٹھ گئی اور دن رات میرے نصیب کھلنے کی دعائیں مانگنے لگیں۔ ان کو اس قدر محویت سے دعا مانگتے دیکھ کر میرے دل سے آہ نکل جاتی اور میں دعا کرنے لگتی کہ اللہ میری والدہ کی دعا سن لے اور ان کو سکون دے۔ اللہ نے ان کی سن لی۔ ایک بار پھر لوگ آئے اور میری چھوٹی بہنوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے میرا رشتہ ہی طلب کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے سر پر گوٹے والی چادر ڈال کر اور انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا ٹھکانہ تھا۔ وہ جلد شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ میرا جہیز تو تیار رکھا تھا۔ والد صاحب نے فرنیچر بنوانے کا بھی آرڈر دے دیا۔ اب شادی کی تاریخ کا اعلان باقی رہ گیا تھا کہ اچانک منگنی ٹوٹنے کا اعلان ہو گیا۔ پتہ چلا لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند تھی اور اس کے والدین کو وہ لڑکی پسند نہ تھی۔ ماں باپ کے دباؤ میں آ کر پہلے تو وہ چپ رہا، مگر عین وقت پر جھگڑا کھڑا کر کے شادی سے انکار کر دیا اور گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی بھی دے دی۔ ماں باپ سٹ پٹائے کہ اب کیا کریں، مگر جوان اولاد جب قابو میں نہ آئے تو وہ طوفان ہوتی ہے۔ کاش کہ وہ چپ نہ رہتا اور پہلے ہی بول پڑتا تو مجھ غریب کو دوسری بار منگنی ٹوٹنے کا دکھ نہ سہنا پڑتا۔ اس ظالم کو کیا خبر کہ جب دوسری بار منگنی ٹوٹ جائے تو لڑکی پر کیا گزرتی ہے، آئندہ کی امیدیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم تو غریب لوگ تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنے کو چھوٹی چھوٹی خواہشات کا بھی گلا دبانا پڑتا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اب تو چہرے کی نوخیزی بھی کم تھی۔
تبھی والد میری فکر میں گھلے جاتے تھے۔ آخرکار وہ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت میری عمر 26 برس تھی۔ ہمارا گزارا تھوڑی سی زمین کی پیداوار پر تھا۔ کافی عرصے میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ رشتہ کرانے والے بھی جانتے تھے کہ جب تک بڑی بیٹی ہے یہ لوگ چھوٹی لڑکیوں کے رشتے نہیں کریں گے۔ تبھی اب دوسری دونوں بہنوں کے رشتے بھی نہیں آ رہے تھے۔ پھر 2 بار کی منگنی ٹوٹنے کا قصہ خاندان بھر میں سبھی کو معلوم تھا، اور یہ دنیا والوں کے لیے معمولی بات نہ تھی۔ ہم جہاں رہتے تھے یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ وہاں نلکوں سے پانی نہیں آتا تھا، بلکہ چشمے سے لوگ پانی لیتے تھے۔ ہماری خالہ کا گھر قریب تھا اور ان کے گھر پانی آتا تھا، لہٰذا نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے ہم لوگ خالہ زاہدہ کے گھر چلے جاتے تھے۔ خالہ کا بیٹا بابر مجھ سے چند برس بڑا تھا۔ جب میں ان کے گھر کپڑے دھونے جاتی وہ گیلے کپڑے رسی پر ڈالنے میں میری مدد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ رسمی بات چیت محرومیوں سے روشن خوابوں میں بدلنے لگی۔ ادھر وہ میری کمی محسوس کرتا تو میں بھی تبھی کسی بہانے اس کے دیدار کو خالہ کے گھر جا پہنچتی۔ خالہ کی جہاں دیدہ نگاہوں نے جان لیا کہ ہم ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں، انہوں نے والدہ سے تذکرہ کیا، کہا کہ تم صنوبر کا رشتہ بابر کے لیے دے دو، اسی میں ہم دونوں گھرانوں کی بھلائی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے کوئی غلط قدم اٹھا لیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ والد کا زمین کے بٹوارے پر کچھ مسئلہ تھا۔ نانا کی زمین میں سے والدہ اور خالہ کو حصہ ملا تو خالوں نے اثر و رسوخ استعمال کر کے جس زمین پر پھلوں کے درخت تھے اپنی طرف لے گئے اور میری والدہ کو بے آباد زمین کا ٹکڑا دیا۔ اس پر والد ان سے خفا تھے۔ والدہ نے جھگڑا کرنے سے ابو کو روک دیا تھا۔ وہ اپنی بہن سے تعلق خراب نہ کرنا چاہتی تھی، مگر ابو خالو کو ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے لڑکے کو کسی بیٹی کا رشتہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ جب خالہ نے امی کو سمجھایا کہ یہ رشتہ نہ ہوا تو ہمارے بچے کسی لغزش کا شکار نہ ہو جائیں، تب امی نے زور دے کر والد کو منوا لیا اور میرا نکاح بابر کے ساتھ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تاہم رخصتی کے لیے تھوڑے عرصے کی مہلت لی تاکہ شادی کی تیاری کر سکیں۔ جب میرا نکاح بابر سے ہو گیا تو والدہ نے مجھے منع کیا کہ اب میں خالہ کے گھر اس وقت تک نہ جاؤں جب تک رخصتی نہ ہو جائے، ورنہ خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ میں اور بابر اس پابندی سے بہت بے چین ہو گئے۔ ایک دوسرے سے ملے بغیر ہم کو قرار نہ آتا تھا اور بہانے بنا کے ہم ملتے بھی تھے۔ خالو نے اس بات کو پسند نہ کیا اور بابر پر سختی کی کہ جب تک رخصتی نہیں ہوتی تو منکوحہ سے نہیں ملو گے اور وہ بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ اب ہم سخت مجبور ہو گئے۔ ادھر والد صاحب فصل کی فروخت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ یہ رقم ہاتھ آئے تو مجھ کو عزت سے رخصت کر دیں۔ فصل اتری، فروٹ پیٹیوں میں بند ہو گیا اور آڑتی لے گئے۔ اب رقم کے ملنے کا انتظار تھا تاکہ شادی کی تاریخ رکھی جائے اور میری رخصتی عزت سے ہو جائے۔ کہتے ہیں پابندیاں انسان کو اور بے قرار کرتی ہیں، یہ بات سچ ہے۔ ایک دن خالہ اپنی لڑکیوں کے ہمراہ ہماری شادی کی خریداری کے سلسلے میں مظفر آباد گئی ہوئی تھی اور گھر میں بابر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ خالو بھی ان کے ساتھ ہی گئے تھے، جبکہ میرے والد بھی شہر گئے ہوئے تھے۔ میں میلے کپڑے دھونے کے بہانے ان کے گھر جا پہنچی۔ میرے جانے سے بابر کی عید ہو گئی، کیونکہ جدائی ہم دونوں کی دشمن تھی۔ اب گھر میں تنہائی تھی اور ہم دونوں تھے، لہٰذا یہ تنہائی جدائی سے بھی زیادہ بیری نکلی۔ پہلے تو بابر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کو ایک گمبھیر خاموشی نے گھیر لیا اور برے وقت کا مجھے بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ ہوش آیا تو ندامت کے کانٹوں سے دامن تار تار تھا۔ بابر نے کہا، ایسے ہماری چند دنوں بعد شادی ہو جائے گی، تم اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا کہ ہم ملے ہیں۔ خدا کی کرنی کچھ اور ہوتی ہے اور انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میرے والد صاحب جب آڑتیوں سے فصل کی رقم لے کر شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے تو کسی بدخواہ کو علم ہو گیا کہ ان کے پاس خاصی رقم ہے۔ بس انہوں نے ایک ویران جگہ پر رستے میں ان کو گھیر لیا اور رقم چھین لی۔ مزاحمت پر والد صاحب کو دھکا دیا، وہ اس طرح گرے کہ ان کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا اور اس شدید چوٹ سے بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد جب کچھ راہگیروں نے ان کو سڑک کنارے بے ہوش پایا تو اٹھا کر اسپتال لے گئے، مگر انہیں ہوش نہ آیا اور اسی بے ہوشی کے عالم میں چل بسے۔ وہ گھر جو شادی کی خوشیوں کا منتظر تھا وہاں صفے ماتم بچھ گئی۔ ظاہر ہے شادی بھی 6 ماہ کے لیے ملتوی ہو گئی۔ یوں میری رخصتی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ والد کی وفات سے میں بہت غمزدہ تھی۔ بابر مجھے تسلی دیتا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ اس کی تسلی سے مجھے ڈھارس ملتی، سکون محسوس ہوتا۔ وہ سمجھاتا کہ ہم بے بس ہیں، جب اللہ کو منظور ہوگا ہم ایک ہو جائیں گے۔ تم میری منکوحہ ہو، پھر خوف کس بات کا ہے؟ والد کی وفات کے بعد
اب میں بلا خوف اپنے گھر سے متصل باغ میں بابر سے ملنے لگی۔ والد تو رہے نہ تھے، والدہ اور بہنوں کا ڈر نہ تھا، بھائی باہر ہوتے اور خالو ہماری طرف آتے نہ تھے، ان کو علم ہی نہ تھا کہ ہم ملتے ہیں۔ اب صرف ملاقات پر اکتفا نہ رہا تھا، دوریاں نزدیکیوں میں سمٹتی جاتی تھیں، اور یہ سچ ہے جب ایک بار قدم بہک جائیں تو پھر برائی کا خوف جاتا رہتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ایک دن پتہ چلا کہ میں ذلت کے تہ گہرے میں گرنے والی ہوں۔ میں حقیقت سے بابر کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر قدرت نے ہم کو شاید اس لغزش کی سزا دینا تھی کہ ہمیں موقع ہی نہ ملا۔ بابر اپنے والد کا ٹرک لے کر پشاور گیا ہوا تھا کہ وہ واپس نہ آیا۔ جانے کیا معاملہ ہوا، ٹرک سمیت وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ خالو بیچارے اس کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مگر کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ بالآخر کسی طرح بابر نے رابطہ کیا کہ کچھ قرض خواہ اس کو ٹرک سمیت اغوا کر کے علاقے غیر لے گئے ہیں۔ جب تک قرض کی تمام رقم وہ ادا نہیں کریں گے اس کو رہائی نہیں ملے گی۔ خالو نے اب رقم کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی، اور میری شادی ایک بار پھر ملتوی ہو گئی، کیونکہ پہلے تو بابر کو بازیاب کرانا تھا۔ اب معاملہ مزید گھمگیر ہو گیا۔ بات کہنے کی نہ تھی، کس طرح اپنا راز کسی کو بتاتی۔ حالات کے درد سہنے کو تنہا رہ گئی تھی۔ ماں کو پتہ چلا، انہوں نے سر پیٹ لیا، مگر سر پیٹ لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ناچار ماں نے خالہ زاہدہ کو معاملے سے آگاہی دی۔ انہوں نے تسلی دی کہ صبر کریں اور خاموش رہیں، گھر کا معاملہ ہے، بابر کا والد بیٹی کو جلد لے کر آئے گا اور جھٹ پٹ ہم رخصتی کر لیں گے، راز راز ہی رہے گا۔ زاہدہ خالہ نے کہا تھا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ ہماری بہو ہے، عنقریب ہمارے گھر آ جائے گی۔ مگر انہوں نے کیا مجھے بہو بنانا تھا۔ بابر کے آنے سے پہلے ہی میری چچی کو شک ہو گیا۔ اس نے چچا کو بتایا، اور اس طرح میرے بھائیوں کو بھی انہوں نے شک میں ڈال دیا کہ ان کی بہن کی لغزش سے خاندان کی ناموس خاک میں ملنے والی ہے۔ تو انہوں نے ایک رات جب میں سو رہی تھی مجھ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ وہ مجھے ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن خدا کو میری موت منظور نہ تھی۔ میں شدید زخمی ہو کر بھی زندہ بچ گئی۔ میری ماں نے بیٹوں کے ڈر سے مجھ کو ایک رشتہ دار کے گھر دوسرے گاؤں بھیج دیا۔ وہاں میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، کیونکہ میں زخمی حالت میں گئی تھی، اور ماں نے مجھ پر سسرال والوں کے ظلم کی جھوٹی کہانی گھڑ کر سنا دی تھی۔ 3 ماہ بعد ماں آ کر مجھ کو لے گئی، اور اس نے بچی کو ایک تیسرے گاؤں جو کافی دور تھا وہاں لے جا کر اپنے کسی اور رشتہ دار کے گھر دے دیا۔ جس خاتون کی گود میں بچی کو ڈالا وہ بے اولاد تھی۔ میں اکیلی ہی گھر آ گئی، اور ماں کی منت سماجت اور رونے بلکنے سے بھائی چپ ہو رہے۔ انہوں نے معاملے کو اپنے شک جانا، اور بات دب گئی۔ جب بابا رہا ہو کر آیا اور اس کو والدہ نے حالات سے آگاہ کیا تو وہ برہم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بچی میری ہے تو اس کو واپس لانا ہوگا، ورنہ میں سنوبر سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا کہ فی الحال بچی واپس نہیں لائی جا سکتی، ورنہ میرے بیٹے سنوبر کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ بابر کی نیت وہ جانے، مگر اس بات کا بہانہ بنا کر اس نے مجھ سے نکاح ختم کر دیا۔ اس طرح میں آباد ہونے سے پہلے اجڑ گئی، اور طلاق کا دھبا بھی مجھ پر لگ گیا۔ ان دنوں میں رنج و غم اور بابر کی بے وفائی کے صدمے سے نڈھال تھی۔ جس روز اس نے مجھے طلاق دی، دکھ سے برا حال تھا۔ اپنے کمرے میں صبح سے رات تک ایک ہی جگہ بیٹھی روتی رہی، یہاں تک کہ نصف شب بیت گئی۔ سوچتی تھی میرا قصور کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا ملی، لیکن میرا قصور تو تھا کہ میں نے بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود تنہائی میں بابر سے ملتی تھی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور جب غلطی ہو جائے تو بعض دفعہ اس کی سزا بھی مل کر رہتی ہے۔ مجھے سزا بچی کی جدائی اور بابر کی بے وفائی کی صورت میں مل گئی۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تو کلیجہ کٹنے لگتا تھا۔ میں رات کی تاریکی میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ماضی کی یادیں اور بابر کے ساتھ بیتے لمحات فلم کی اسکرین کی طرح آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ 2 سال میری زندگی کے انہی اوپلوں میں دبی آگ جیسی سلگن میں سلگتے کٹ گئے۔ شکر ہے کہ مجھ کو لوگوں کی تیکھی نظروں اور تانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر میری ایک دور کی خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا، اور سادگی سے میرا نکاح کچھ عرصے بعد شفیق سے ہو گیا۔ شفیق ایک نہایت شریف انسان تھے۔ شادی کے 2 سال پرسکون گزر گئے۔ ایک دن میری ساس اس گاؤں جا نکلی جہاں میری اور بابر کی بچی نے جنم لیا تھا۔ کسی نے اس کو مجھ پر ظلم کی داستان سنائی تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اسے کہا کہ میری بہو کی تو کوئی بچی نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملے کی تحقیق میں لگ گئی۔ اس نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا، اور مجھ سے پوچھا اور اس کو میرے پاس لانے کا وعدہ کیا۔
सास का मोहब्बत भरा रवैया देखा तो इसकी चाल को ना समझ सकी। ये भूल गई कि ये माँ नहीं सास है। बस वो दिन मेरी जिंदगी के सुकून का आखिरी दिन था। मेरे खावन को उन्होंने बता दिया। इसके बाद दिन रात के तानों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भाई की शादी पर भी इन लोगों ने मुझे मायके ना जाने दिया। कह दिया कि अब तुम मायके से कोई ताल्लुक ना रखोगी और वहां कभी ना जाओगी। हम तो समझे थे तुम पर जुल्म हुआ है। हमको क्या खबर थी कि इससे आगे बहुत कुछ हो चुका है। अब ना तुम्हारे मायके से यहाँ कोई आएगा और ना तुम वहां जाओगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। अब मैं अपने मायके की दिलेर पर कैसे कदम रख सकती थी। वक्त गुजरता रहा। मैं गीली लकड़ी की तरह जलती बुझती और सुलगती रही। शफीक अहमद और इसके घर वालों ने मुझे कभी मायके जाने ना दिया और ना ही घर का सुख दिया। मैं बस इनके घर की खिदमतगार की हैसियत से रहती थी, क्योंकि आगे भाइयों का डर था। बाबर सऊदी अरबिया चला गया और वापस नहीं लौटा, लेकिन अपनी मासूम बच्ची का गम मुझे देखना था। जिस औरत ने मेरी मासूम बच्ची को गोद लिया, इसने इसका नाम गुलनाज रखा था। वो कोई अच्छी औरत ना थी। इसने अपने तरीके से इसकी परवरिश की और इसकी शादी अपने एक वाकिफकार घराने में कर दी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से अच्छे घरानों से इसके रिश्ते आते थे। खुदा जाने इस औरत ने इसका रिश्ता जहूर से क्यों किया। वो एक गरीब और मजदूर पेशा था, लेकिन इसका भांजा कासिम एक अमीर आदमी का बेटा था। जब गुलनाज का निकाह जहूर से हो गया, इसका भांजा भी घर आने लगा। अब इस औरत को ख्याल आया कि मैंने गलत किया है। बजाय मामू के मैं गुलनाज को कासिम से ब्याहती तो अच्छा था। आज लड़की भी ऐश करती और मैं भी। इत्तेफाक के कासिम को भी गुलनाज अच्छी लगती थी। रिश्तेदारी की वजह से कासिम के घर आने जाने को जहूर ने भी बुरा ना जाना। वो यही समझा कि शायद मेरा ख्याल करते हुए भांजा सौदा सल्फ लाने को अपनी मोमानी के पास आता है, जबकि घर में वो औरत गुलनाज और कासिम के दरमियान कोई और ही ताल्लुक बना चुकी थी। इससे पहले कि इस ताल्लुक का किसी को इल्म होता, गुलनाज और कासिम गांव छोड़कर निकल गए। इनके चले जाने के बाद उस औरत ने शोर मचा दिया कि जहूर अहमद मेरी बेटी को तलाक दे, क्योंकि इसका भांजा गुलनाज को ले गया है। ये गांव गांव शहर शहर चुपते रहे कि जहूर ने इन दोनों को कत्ल करने की ठान ली थी। कुछ दिनों बाद ही कासिम गिरफ्तार हो गया और गुल अकेली रह गई। इसने अपनी मुंह बोली माँ को पैगाम भेजा कि मैं अकेली रह गई हूँ, अब तो मेरे पास आ जाओ। माँ इस जगह चली गई जहाँ गुलनाज थी। एक रोज अचानक मोहल्ले वालों को मालूम हुआ कि इन औरतों के घर कोई गैर शख्स आता है। उन्होंने माँ बेटी से मामले का खोज लगाया और जहूर को इस मामले से आगाही दी। अगले दिन ही जहूर अहमद का छोटा भाई मंजूर अहमद और सास इसको लेने आ गए। इन्होंने कहा जो भी हुआ, लेकिन हम गुलनाज को इज्जत बना चुके। ये हमारी बहू है, हमने माफ किया, अभी हमारे साथ घर चली। मगर लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। जहूर को भी जिद हो गई थी कि एक बार तो बीवी को जरूर घर लाना है, इसके बाद जो चाहे इसका मैं हशर करूं। वो हर दूसरे तीसरे दिन माँ और भाई को इनके पास भेजने लगा। इस सूरत हाल से ये माँ बेटी तंग आ गई। ये गैर शख्स जो इनके घर आता था एक ट्रक ड्राइवर था, जिसने इन माँ बेटी को सहारा देने की हामी भरी थी। और माँ ने इससे वादा किया था कि अगर वो जहूर वालों से इनका पीछा छुड़वा देगा तो गुलनाज की शादी इसके साथ कर देगी। अगले दिन जहूर का भाई आ गया कि भाभी घर चलो। इस दिन वो ड्राइवर मेहरबान खान भी वहां मौजूद था। तभी ये दोनों माँ बेटी खौफजदा हो गईं कि लड़का अब जाकर घर वालों को खबर कर देगा कि इनके घर तो एक गैर शख्स मौजूद था। खुदा जाने इसके बाद जहूर इनके साथ क्या करे। बस उन्होंने मंजूर को बिठा लिया और कहा, तुम बैठो, जरा इंतजार करो, तुम्हारी भाभी अभी तैयार होकर साथ जाती है, जब तक आप लोग चाय पियो। वो इसको बातों में लगाकर झटपट चाय बनाकर भी ले आई। इसने चाय में नशावर दवा मिला दी, जिसके पीने से मंजूर पर कनूत की तारी हो गई। वो लेट गया और बेहोश हो गया। इसने ट्रक ड्राइवर से कहा, मेहरबान अब तुम इसको ठिकाने लगा दो, वरना हमारे साथ जहूर तुमको भी अपने इताब का शिकार बना देगा। मेहरबान भी एक नौजवान लड़का था। इसने मंजूर को कंधे पर लाद कर ट्रक में डाला और पहाड़ियों से गहरी खाई में गिराकर आ गया। जब मंजूर 2-3 दिन तक ना आया तो इसकी माँ को फिक्र लाहक हुई कि मेरा लड़का भाभी को लेने गया था, कहाँ रह गया है। वो गुलनाज की माँ के पास पहुंची और मंजूर के बारे में पूछा। वो बोली, तुम्हारा लड़का तो इधर नहीं आया, कहीं और पता करो। इसकी माँ को शक हुआ और इन लोगों ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने तफ्तीश की तो राज खुल गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस के हाथ पड़े तो दोनों ने सारे राज उगल दिए। यूं ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हो गया और इसकी निशानदही पर खाई से मंजूर की लाश बरामद हो गई। इन दिनों जहूर अपने एक दुश्मन से तनाजे के सबब जेल में था।
جب اس کو اپنے بھائی کی موت کا پتہ چلا تو وہ پاگل ہو گیا۔ وہ پولیس والوں کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھ کو صرف ایک بار چھوڑ دو، میں اپنی بیوی اور ساس سے اپنے بھائی کے قتل کا حساب لے لوں۔ لیکن ایسا کب ہوا ہے کہ قانون خود کسی کو قتل کا پرمٹ جاری کر دے؟ یہ تینوں جیل میں تھے اور میں سلگ رہی تھی کہ مجھ بدنصیب کے لیے اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر میں پہلے بیٹی سے جدائی کی سزا بھگت رہی تھی اور اب اس کے جرم کا سن کر زندگی میرے لیے ایک سزا ہو گئی۔ سچ ہے کہ جرم میں مرد برابر کا شریک ہو تب بھی سزاوار عورت ہی ٹھہرتی ہے۔ جرم تو بابر نے بھی کیا تھا، مگر یہ کہہ کر کہ میں اس کی منکوہا ہوں تو مجھے احساس جرم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے نزدیک رخصتی سے قبل قربت جرم نہ تھا، مجرم تو میں ٹھہرائی گئی اور سزا بھی مجھے خوب ملی، جبکہ بابر کو کیا فرق پڑا جس کی وجہ سے ایک نہیں 2 زندگیاں برباد ہوئیں۔ میری بچی گلناز غلط ہاتھوں میں چلی گئی اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی خوبصورت زندگی کے خوبصورت سال قید و بند کی نظر کرنے پڑے۔